السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اس میں بھی الحمد للہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم دونوں نام پھر اکٹھے آ گئے۔ تو بسم اللہ کو جس چیز پہ بھی آپ پڑھ لیں گے نا اس میں برکت ہوگی، جس کام میں بھی پڑھ لیں گے اس میں برکت ہوگی۔ اچھا، بڑے لوگ نا پہلے کوئی بچہ جیسے ٹھوکر کھا کے گرنے لگتا تھا نا، وہ پڑھتے تھے بسم اللہ۔ تو ہم لوگ جو ہے نا، آپ پتہ نہیں کون سے غلط عقائدوں پہ ہم لوگ پھنس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ بسم اللہ تھوڑی پڑھنا چاہیے، اس پہ تو برکت ہو جائے گی، بچہ اور گر جائے گا۔ نہیں، برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا اضافہ ہونا، برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اس کام میں یا اس چیز میں نفع حاصل ہونا اور نقصان سے بچ جانا۔ تو ہمارے بڑے صحیح پڑھتے ہیں، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ اور یہ حدیث سے دلیل آتی ہے کہ ایک دفعہ پتہ نہیں جنگ احد ہو رہی تھی یا کون سی جنگ ہو رہی تھی، تو اس میں ایک صحابی کو تلواریں لگ رہی تھی بہت زیادہ ہاتھ پہ نا، ان کی انگلیاں شل ہو رہی تھی، تو ان کے منہ سے سی یا اس طرح کی آواز، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ اس طرح بولتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر آپ بسم اللہ کہتے ہیں نا تو فرشتے آپ کو اٹھا لیتے۔ اس سے دو معنی مراد ہے کہ یا تو آپ کا اجر اٹھا لیتے کہ آپ کو اتنا اجر ملتا، یا آپ کی تکلیف کو اٹھا لیتے۔ تو آپ بسم اللہ کو بہت کامن، آپ گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں، گھر کے اندر انٹر ہو رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں، سواری کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں، کوئی کام کرنے لگے ہیں بسم اللہ سے سٹارٹ کریں۔ آپ اپنی چیزیں رکھ رہے ہیں نا، آپ اپنے پیسے اور یا کوئی بھی قیمتی چیز رکھیں بسم اللہ پڑھ کے رکھیں، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے بچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا بہت بابرکت ہے میرا یہ نام، تو برکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور برکت کا معنی کیا ہے؟ نفع حاصل ہونا، نقصان سے بچ جانا۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام اتنا بابرکت ہے کہ اس نام کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے وہ کام بھی بابرکت بن جائے گا، جس چیز پہ یہ نام پڑا جائے وہ چیز بھی بابرکت بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نام کو نہ پڑھا جائے تو پھر برکت ہٹا دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو رحمت ہے یہ ہر مومن پہ، ہر کافر پہ، ہر گنہگار پہ، ہر متقی پہ عام ہے، لیکن مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے۔ اور یہ جو رحیم کا ہونا ہے نا، مسلسل رحمت، یہ مومنوں کے لیے اسپیشلی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نا مومنوں کے لیے صرف دنیا تک نہیں ہے، آخرت میں بھی ہوگی۔ وہ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، اللہ کی 99 رحمتیں آخرت کے لیے اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو اب کافروں کو جو اللہ کی ابھی رحمت مل رہی ہے نا، اسی رحمت کی وجہ سے تو وہ زندہ ہے، اسی رحمت کی وجہ سے ان کو رزق مل رہا ہے، ان کے ملکوں میں ترقیاں بھی بہت ہیں، لیکن آخرت میں نہیں ان کو ملے گی۔ آخرت میں یہ رحمت خاص ہو جائے گی صرف مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیں آگے ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اتنے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں اپنے بندوں پہ، کہ رائٹر نے عربک میں لکھا ہوا ہے کہ ماں سے بھی زیادہ۔ اور اس میں وہ ایک حدیث لے کے آتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، اور ان قیدیوں میں نا ایک عورت تھی جس کا بچہ جو ہے نا وہ گم ہو گیا تھا، 1 ڈیڑھ سال کا بچہ ہوگا، یعنی دودھ پینے کی اس کی عمر تھی۔ تو اب وہ عورت کیا کر رہی تھی، وہ عورت اتنی پاگل ہو رہی تھی اپنے بچے کی محبت میں کہ وہ اس ایج کے نا ہر بچے کو کھینچ کھینچ کے فیڈ کروا رہی تھی، دودھ پلا رہی تھی، پاگل ہوئی تھی اپنی بچے کی محبت میں۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس ماں کو اپنا بچہ مل جائے تو کیا یہ اس کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو اس کو بہت پیار کرے گی، اس کی عمر کے بچوں کو اتنا پیار کر رہی ہے تو اپنے بچوں کو کیسے آگ میں ڈالے گی وہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تعالیٰ اس ماں سے زیادہ اپنے بندوں پہ رحم